قیامت سے لگا ظلمت کے منہ پہ تالا، آیا کملی والا، بولو آیا کملی والا۔ یارو اتنا بڑا جمع غفیر ہے، آواز وہ نہیں آ رہی ہے جو مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ ویسے بھی ماشاءاللہ سر کے شوقین ہیں، سر تب ہوگی جب آپ کے بھی جذبات ہمیں نظر آئیں۔ بآواز بلند کہیں سبحان اللہ، اونچی آواز میں بآواز بلند سبحان اللہ۔ اور یہ آیا کملی والا، آیا کملی والا، بولو آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ ناز کر اپنے مقدر پر حلیمہ، آواز بلند شو سبحان اللہ۔ اے حلیمہ ناز گئے کہ تیری گودی کو خدا نے، تیری گودی کو خدا نے نور سے بھر ڈالا، آیا کملی والا، جو آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، آیا کملی والا، آیا کملی والا، بولو آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ دی خبر یہ آمنہ کو حضرت جبریل، حضرت جبریل نے کہ تیرے گھر نبیوں کا ہے، تیرے گھر نبیوں کا ہے سلطان آنے والا، آیا کملی والا، بولو آیا کملی والا، آیا کملی۔ یارو علماء پڑھ رہے ہیں، عوام بالکل خاموش ہے، وہ آواز نہیں آ رہی جتنا جمع غفیر ہے، آواز بلند کہیں آیا کملی والا، آیا کملی والا، بولو آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ بارہویں کی صبح صادق آمنہ بھی آمنہ بی بی کے گھر آ گیا ہم عاصیوں کے، آ گیا ہم عاصیوں کے ناز اٹھانے والا، آیا کملی والا۔ ہاتھوں کو لہرا کے آیا کملی والا، آیا کملی والا، بولو آیا کملی والا۔ جس کی آمد سے لگا، جس کی آمد سے لگا ظلمت کے منہ پہ تالا، آیا کملی والا، بولو آیا کملی والا، آیا کملی والا، بولو آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی عقیدت، حقیقی آمد، مدنی کی آمد، ذرا زور سے بولو، جھنڈے لہرا کر بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، سرکار کی آمد، سبحان اللہ، لبیک 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 لبیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد
انتہائی واجب احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، بالخصوص میرے محسن اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا عبد المجید لاشاری دامت برکاتہ القدسیہ و دیگر اسٹیج پہ جلوہ گر علماء کرام، علامہ عبد المجید جتک صاحب، قبلہ علامہ غلام نبی دامت برکاتہ القدسیہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا سومر علی قادری صاحب، اور آپ کی اس شہر کی معتبر شخصیت سابق MP میر حیدر علی جمالی صاحب و دیگر عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ بڑی محبت والے لوگ ہیں آپ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ آپ نے میری گفتگو سماعت کرنی ہے۔ آپ کا ذوق بھی انشاءاللہ آپ کے ذوق کو دیکھ کر پورا کیا جائے گا، کیونکہ خطیبوں کا بھی یہی انداز ہے کہ جب تک سامنے والا سمجھ نہ رہا ہو، سامنے والا اس کو آؤٹ پٹ جواب دے نہ رہا ہو، تو خطیب بھی بس پھر آپ کو اس طرح ٹرخا کے چلا جائے گا۔ تو جب بھی کوئی بات اچھی لگے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیں تو بآواز بلند سبحان اللہ۔ کتنا جمع غفیر ہے ماشاءاللہ، تا حد نگاہ مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں اور شاقان مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس آواز میں آپ نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کی، اور انشاءاللہ میں بھی اپنے انداز خطابت کے درمیان آپ سے انشاءاللہ سبحان اللہ ایسی کہلوا کے جاؤں گا کہ استا محمد میں یہ تاریخی جلسہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب تک میرا جگر ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، بآواز بلند کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حکمت کرے جو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشیاں کریں۔ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ بحیثیت مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کا میلاد منائے۔ عزیزان محترم، مسلمان تو مسلمان ہے۔ علماء سے ابھی آپ نے سنا کہ اگر کافر بھی میرے آقا کی ولادت کے میلاد کی خوشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ زبانی کلامی نہیں، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 764 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ علماء بیان کرتے ابو لہب یہ وہ بدترین کافر مشرک ہے جس کی مذمت میں خالق کائنات نے 30ویں پارے میں سورہ لہب نازل فرمایا۔ ایسا بدترین کافر بخاری شریف میں کہ جب اس کی لونڈی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کی لونڈی سویبیہ دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی، آقا آج آپ کے بھائی کے گھر میں خالق کائنات نے بیٹا عطا کیا ہے، آپ کے بھائی کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔
سننے والا کافر ہے، سننے والا مشرک ہے۔ جب یہ بات سنی کہ میرے بھائی کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے، اس خوشی کو سن کے اس ابو لہب نے یوں اشارہ کیا کہ میری لونڈی سویبیہ آج کے بعد تو اس خوشی میں آزاد ہے۔ لونڈی آزاد کی، اور جب یہ ابو لہب مرا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیسے گزرا؟ کہا بڑے عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کی رات آتی ہے خالق کائنات میرے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ بولا وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں محمد کی ولادت کی۔ اس محمد کو محمد سمجھ کے نہیں بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کے اس خوشی میں، اس کی پیدائش کی خوشی میں، اس کے میلاد کی خوشی میں نے اپنی لونڈی کو یوں آزاد کیا تھا۔ اب جب ہر رات پیر کی رات آتی ہے، خالق کائنات میرے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے۔ کہیں پہ میں نے جب یہ بات کی تو کہا مولانا آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے؟ میں نے کہا مولانا ہمیں پتا ہے حدیث مرسل کون سی ہوتی ہے، میں آپ سے اصول حدیث کے حوالے سے پوچھنے لگا ہوں کہ کیا مرسل حدیث قابل حجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی ضعیف اور مردود حدیث تو نہیں، مرسل حدیث اصول حدیث میں قابل حجت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر پہلا اعتراض یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو بخاری میں لایا کیوں؟ وہ جی ہر بات بخاری دکھا جو بخاری جی بخاری بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری آ جاتا ہے بخار اس کو نہیں آتی۔ بآواز بلند شو سبحان اللہ۔ میں نے کہا بخاری شریف کے علاوہ بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث مبارکہ پہ بہت بڑا تبصرہ کیا ہے۔ آئیے امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 660 ہجری، آپ اسی حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وہ تو ابو لہب تھا کافر، اس نے نبی سمجھ کے نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کے خوشی کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے محروم نہیں کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں فما حال المسلم الموحد من امته الذي يسر بمولده ويبذل ما اتصل اليه بقدرته وفي محبته۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا حال ہوگا اس مسلمان موحد کا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد اپنی طاقت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد کر کے خوشی کرے۔ آپ فرماتے لعمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے، یہ میری اور آپ کی عمر کی بات نہیں ہو رہی۔ امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی ساری زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں گزری ہے، جن کی ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی اشاعت میں گزری ہے، آپ فرماتے ہیں لعمری، میری ساری زندگی کی قسم یہ ہے کہ انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ فی جنات النعیم۔ سبحان اللہ، کو بھی نہ چاہے آواز بلند شو سبحان اللہ۔ وہاں جی سرڑی نے بھی ہندہ سے آواز بلند شو سبحان اللہ۔ امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو تھا کافر، اگر ایک موحد مسلمان آج توحید کا دعویٰ کرنے والے، جگہ جگہ پہ جناب والا جنرل اسٹور پہ توحید جنرل اسٹور لکھنے والے امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنیے۔ آپ فرماتے ہیں لعمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے کہ وہ موحد مسلمان جو اپنے نبی کی ولادت کی خوشی کرتا ہے اور اپنی طاقت
طاقت کے مطابق وَيَبْذُلُ مَا اتصل الیہ قدرتہ، اپنی طاقت کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے. جب وہ اپنے نبی کا میلاد مناتا ہے اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے، اس کا انعام یہ ہونا چاہیے. انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ فی جنات النعیم، کہ خالق کائنات اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرمائے. جناب ایک جنت نہیں بلکہ فرمایا فی جنات النعیم. آج اگر سنی ایک دیگ لگا دے، 5 دیگیں لگا دے، مولوی صاحب کے پیٹ میں مروڑ ہو جاتا ہے. فضول خرچی تھی دی پئی. یہ اگر جناب والا کو خرچو کہ غریب مسکین بیوہ کے دیوہ ہوڑی جو گزارو تھے. جناب یہ قانون آپ کو صرف بریلویوں پر اہل سنت و جماعت پہ نظر آتے ہیں. جب آپ کام کریں جتنا لگائیں وہ جائز، جب ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی پہ لگائیں تو بھئی ہم نہیں. امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 660 ہجری. آئیے اس سے بڑے اور محدث کی بات کرنے لگا ہوں. جناب آج اہل سنت و جماعت والے جب اس طرح کے میلاد کے محافل منعقد کرتے ہیں، جناب ہی کیڑو عقیدو یہ نمو عقیدو کا ٹھوزن سے یہ لڑیوں یہ جھنڈا یہ جناب والا لنگر صحیحو وڑی کے غریب کے نہیں چھڑو اچھا فضول خرچن میں ہنو تھا. آئیے شارع بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ چو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. ذرا زور سے بولو، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو. ہمارے سنیوں کا مزاج یہ ہے کہ بس جنہیں جو تقریر شروع تھے بس مولوی سر کے کھڑے ہیں. برائے کرم ہاتھ بدھی کرے عرض تو کرام پانچے عقیدے جے بچان جے کام. جناب والا علماء کرام جڑو حوالو دن ہونے کے حوالے سے یاد بھی کندہ کرا. لکھو انشاءاللہ فقیر جو آپ کو حوالہ دے گا اس کا الحمدللہ ذمہ دار ہوگا. یہ لنگر کھا کے پھر بھول نہیں جانا ہے. سنی بس لنگر کھائے ہونے کو بعد بے سال جی کرے پچھا کرے اللہ مولوی صاحب چھا چاہو بس نڈر پہ وٹتے. شارع بخاری امام قسطلانی جنہوں نے بخاری شریف کو سمجھا، باواز بولن سبحان اللہ. خبر تو سبحان اللہ جو ثواب چاہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 گناہ مٹا دیتا ہے، 90 درجات بلند کر لیتا ہے. رب عطا کرنے میں بخل نہیں کر رہا، تم لینے میں کیوں بخل کر رہے ہو؟ آخر وارا بھی چوبہ آواز بلند سبحان اللہ. شارع بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے واقعاتاً بخاری شریف کو سمجھا اور اس پہ جناب والا ارشاد الساری شرح بخاری لکھی. آپ نے مواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 میں لکھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا طریقہ نہیں بلکہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ سے لا زالا یہ نفی اس بات بنتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ ہمیشہ سے. یہ لا زالا کا معنی بستر اٹھانے سے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ جناب والا جب وزن اٹھانے سے کوئی مولوی بن جاتا تو پاکستان کے سارے ٹریلے مفتی ہوتے. تو جناب یہ لا زالا لا بھی نفی زالا بھی نفی اس بات بنتا ہے. فرمایا ہمیشہ سے ہم تو آقا کا میلاد ہی منا رہے ہیں. شارع بخاری امام قسطلانی جن کا سن وفات 923 ہجری آپ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محافل منعقد کرتے ہوئے آ رہے. ریلوی نہ تھا منائے نہ میں آؤں گا آپ کو اس کے بعد جناب
آپ نے جو جشن 100 سالہ دارالعلوم دیوبند منایا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ یہ اتنے بڑے محدث فرماتے ہیں ہم تو آقا کا میلاد مناتے ہی مناتے آ رہے ہیں، ہم سے پہلے والے بھی حضور کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہوئے۔ شارح بخاری محمد السلانی فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، لنگر بھی تقسیم کرتے آ رہے ہیں۔ بریلوی 5 ٹیکے لگائے، مولوی کے بوتھی کے تیور بدل جاتے ہیں۔ شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، ولائم ولیمہ کی جمع ہے، اور ولیمہ جناب والا عربی میں اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو خوشی کے موقع پہ پکایا جائے۔ ماتم سے نہ، جناب والا سوگ میں نہیں۔ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، نبی کا میلاد منا کے لنگر بھی تقسیم کرتے، بوتھیوں کے تیور نہیں بدلتے۔ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، خوشیوں میں جناب والا لنگر بھی تقسیم کیا کرتے، 1-2 دیگیں لگاتے تھے۔ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، مختلف قسم کے صدقہ و خیرات اس دور کے مسلمان حضور کے میلاد پہ کیا کرتے تھے۔ اچھا جی، میلاد کر کے بوتھیوں کے تہوار بدلتے تھے؟ نہیں، شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، نبی کا میلاد کر کے خوشیوں کا اظہار کر دیتے۔ جیسے آج سنیوں کے چہرے چمک رہے ہیں، وہ بدبخت ہوگا جس کے بوتھے پر جناب والا اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا ہوگا۔ شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عاشق کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کا میلاد منا کے خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ اور شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اگلی عبارت میں آپ کو 2 نسخے دیتے ہیں۔ جناب شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس سال میرے آقا کا میلاد منعقد ہوتا ہے وہ سال پورا امن و سلامتی کے ساتھ گزر جایا کرتا ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت والے پورے دنیا عالم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر خواہ وہ پاکستان ہو، بیرون ممالک ہو، اگر امن چاہتے ہو، امن چاہنے کا صرف ایک ہی حل ہے، ہر جگہ پہ گلی گلی میں، کوچہ کوچہ میں، نگر نگر میں میرے آقا کا میلاد کیا جائے۔ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، کہ جو آقا کا میلاد مناتا ہے وہ سال امن و سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ گال نہ تھی انہیں آخر بارہ باواز بلند چو سبحان اللہ، تھکی بہت بس ہاتھ کھڑی کرے ماں کے چون جو بس مولوی صاحب آنے جلدی کرو، کرسی خالی کرو، باواز بلند کر چو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوسرا نسخہ شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ، یہ اب کا بریلوی تو نہیں، بریلوی تو اب کی ایجاد ہے، ان کا کہنا ہے یہ 923 ہجری سن وفات شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آؤ ایک اور نقصہ دینا چاہتا ہوں، کوئی اولاد کے لیے در بدر ہے، جناب والا کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَبُشْرَا عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، اگر اپنی مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، دامن مراد پھیلانا چاہتے ہو، آقا کا میلاد کر دو، خالق کائنات تمہارے دلی مرادیں بھی پوری فرما دے گا۔ اور جناب جب یہ بات کی کسی نے کہا حبیبی صاحب آپ ڈاٹا بڑھتا پیاؤ سے ہمارا جب سماج سے ہم نہیں بگڑے ہیں، آپ کو ہم بتائیں یہ شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بولی بول رہے، ہم اپنے الفاظ تو نہیں بول رہے۔ بولا جی انہوں نے کہا ان پر بجلیاں گرائیں، میں نے کہا جناب آؤ ہم تو صرف 12 ربیع الاول کی ایک رات کو عید سمجھ کے مناتے ہیں۔ آؤ شارح بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فرحم اللہ امرأن اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادن
آواز بلند چو بھائی سبحان اللہ. شان بخاری کے الفاظ کہ اللہ کروڑوں رحمت نازل